نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في مقام آخر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ محترم بھائیو، یہ ملک پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ہم پر ایک عظیم نعمت ہے، وگرنہ جب مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے کوئی مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا، نہ نماز آرام سے پڑھ سکتا تھا، نہ قربانی آرام سے کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی دیگر عبادات اللہ کی صحیح معنوں میں کر سکتا تھا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ ہندو مسلمانوں پر غالب ہیں اور ان کو عبادات سے روکتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ دو قومیں، دو نظریے یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو 1 کروڑ خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ آپس میں متضاد ہیں، نہ مسلمان ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ ہندو ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے وہی۔ جب یہ نعرہ بن گیا، لوگوں کے اندر پھیل گیا، مسلمانوں میں قوت، عزت، اتحاد آتا گیا، اور 1947 کو یہ ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اسی طرح آج مسلمان آزاد ہیں اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنی قربانی میں، اپنے جہاد میں۔ اگر ہم انبیاء اور رسول کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا ذکر کیا جن پر دشمن مسلط ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی زمینیں واپس نہ لیں، اپنے بیٹوں کو واپس نہ لیں، اور یہی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں اٹھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ہندوؤں کے خلاف متحد کیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 77 سال گزر گئے، ہم ان سے الگ ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت بھی صحیح معنوں میں کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا پیغام بھی دنیا تک پہنچانے والے، لا الہ الا اللہ کی معرفت کی دعوت بھی لوگوں کو دینے والے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے اور رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، آج ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ملک پاکستان کو امن والا بنا دے، اس کے باقیوں کو رہنے والا، امن والا بنا دے، آپس میں دوستی اور محبت کرنے والا بنا دے، دشمنوں کے فسادات سے بچا کر رکھ۔ اللہ ہم سب کو یکجا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو بھائی اس کانفرنس کے اندر شرکت ہوئے، اللہ رب العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔